مباشرت یعنی ہم بستری کے دوران یہ ایک چیز منہ میں رکھ لو، گھنٹوں لگے رہو گے۔ حکیم لقمان اور حکیم بکرات کی بتائی ہوئی یہ چیز ہے۔ اس نسخے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، مباشرت کی ٹائمنگ انسان کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ اپنی شریک حیات سے قبل ہمیشہ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ چیز آپ دونوں کے باہمی تعلقات میں دراڑ کا باعث بن سکتی ہے۔ مردوں کے اندر اکثر جلد فارغ ہو جانا مردانہ کمزوری کی ایک اہم علامت ہوتی ہے۔ مباشرت کی ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے اکثر مرد مختلف ادویات کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے سائیڈ ایفیکٹ ان کی صحت کو متاثر کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ان ادویات کے بغیر بھی دیسی اور قدرتی چیزوں کا استعمال کر کے مباشرت کی ٹائمنگ کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ مباشرت ٹائم کم ہونے یا جلد فارغ ہونے سے کیا مراد ہے؟ مباشرت کا ٹائم کم کرنے سے مراد یہ ہے کہ قربت کے لمحات میں شریک حیات سے پہلے فارغ ہو جانا۔ ایک تحقیق کے مطابق دخول کے صرف 2 منٹ کے اندر اندر فارغ ہو جانے کا مطلب مردانہ کمزوری ہے، جبکہ دخول کے بعد 3 سے 7 منٹ کا وقت نارمل تصور کیا جاتا ہے، اور نارمل ٹائم سے قبل فارغ ہو جانا مباشرت کی ٹائمنگ کم کرنے کی طرف اشارہ ہے، جس کا علاج ہونا ضروری ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مباشرت کی ٹائمنگ بڑھانے کے لیے ایک ایسی چیز کے بارے میں بتائیں گے کہ جو مباشرت سے قبل یعنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے اگر منہ میں رکھ کر مباشرت کی جائے تو مرد کم از کم 30 منٹ یا اس سے زائد وقت کا ڈسچارج نہیں ہوگا اور اپنی بیوی کو زیادہ وقت دے کر آرام سے مطمئن کر پائے گا۔ محترم ناظرین، یہ نسخہ خود سے نہیں بنایا گیا اور نہ خود سے بتایا جا رہا ہے، بلکہ یہ حکیم لقمان اور حکیم بکرات کا بتایا ہوا بہت ہی نایاب نسخہ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ بغیر ادویات کے مباشرت کی ٹائمنگ بڑھانے کا قدرتی طریقہ کیا ہے، کہ جو نہ صرف آپ کی جنسی صحت کو بہتر بنائے گا بلکہ آپ کی جسمانی صحت کو بھی 4 چاند لگا دے گا۔ محترم ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ کوئی بھی ادویات یا دیسی نسخہ آپ کی جنسی صحت کو تب ہی بہتر بنا سکتا ہے جب آپ اس نسخے کے استعمال کے ساتھ ساتھ جنسی اور جسمانی صحت کو بہتر بنانے والی چیزوں کو اپنائیں گے اور جنسی اور جسمانی صحت کو خراب کرنے والی چیزوں سے اجتناب کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹائمنگ بہتر ہو اور آپ کے جسمانی صحت اچھی ہو تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ باقاعدگی سے ورزش کریں۔ باقاعدگی سے ورزش کرنے سے دل کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ جب مباشرت کی جاتی ہے تو اس سے دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہوتا ہے، مگر وہ انسان جو باقاعدگی سے ورزش کرتا ہے اس کے دل کی حالت دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کارکردگی دکھا سکتا ہے، کیونکہ جب انسان کا دل اور اس کی دھڑکن بہتر انداز میں کام کرتے ہیں تو اس کے جسم میں خون کی روانگی بھی بہتر انداز میں ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر خون اس کے جسم کے ہر حصے تک رگوں کے ذریعے بہتر رہتا ہے۔ خون کا بہاؤ بہتر ہونے کی وجہ سے نفس کی رگوں تک اس کی فراوانی اچھے انداز سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت بہتر انداز میں چست اور چوبند رہ کر مباشرت کر سکتا ہے۔ ہر روز آدھے گھنٹے تک ورزش کر کے پسینہ بہانا جسمانی صحت اور جنسی کارکردگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ باقاعدگی سے ورزش کرنے سے انسان کے پٹھے اور دیگر اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، جس سے جنسی صلاحیت بہتر ہوتی ہے اور کنٹرول میں اضافہ ہوتا ہے۔
جسمانی ورزش کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی دماغی ورزش بھی کرنی چاہیے، جو کہ مباشرت کے وقت انسان کی بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق مباشرت کرتے وقت انسان کا ذہن ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لیے مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہن پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہ دے، ذہنی دباؤ سے آزاد رہیں۔ ذہنی دباؤ صرف جسمانی طور پر انسان کو کمزور نہیں کرتا بلکہ اعصاب کی کمزوری کا بھی سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے اعصابی کمزوری جنسی کمزوری کا بھی سبب بن سکتی ہے، اور اس سے نجات حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ذہنی دباؤ اور پریشانی کو خود پر حاوی کرنے کے بجائے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ جنسی عمل کے دوران مباشرت کی ٹائمنگ بڑھانے کے دباؤ لینے کے بجائے اس وقت کو انجوائے کریں اور کوشش کریں کہ اس دوران خوشی کو محسوس کریں، سانسوں کو اندر باہر کرنے سے خود پر کنٹرول حاصل کریں، اور اس وقت میں دیگر مسائل اور پریشانیوں کے بارے میں سوچنے سے پرہیز کریں۔ بہت سے لوگ جن کی مردانہ ٹائمنگ نہیں ہے، وہ مباشرت سے پہلے خود کے ذہن پر یہ پریشانی اور بوجھ سوار کر لیتے ہیں کہ وہ مباشرت کے عمل کو ٹائمنگ نہ ہونے کی وجہ سے بہتر انداز میں سر انجام نہیں دے پائیں گے، تو اسی خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ حقیقت میں کچھ نہیں کر پاتے، زیادہ دیر تک مباشرت کر نہیں پاتے۔ ماہرین کے مطابق مباشرت کے دوران اس طرح کا خوف اور ڈر ایک اچھے بھلے انسان کی بھی جنسی کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس خوف اور ڈر کو دور کرنے کے لیے مرد کو چاہیے کہ وہ مباشرت سے قبل عورت کا اور اپنا ارادہ پختہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کا موڈ بنائے اور مباشرت کے عمل کو بہتر انداز میں سر انجام دیتے ہوئے دخول سے قبل اس کی تیاری کرے۔ عام طور پر خواتین کے لیے دخول سے قبل کا وقت زیادہ اہم ہوتا ہے، اسی لیے اپنے ساتھی کو رومانس کے ذریعے تیار کرنا مرد کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، ورزش اور ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز جنسی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی خوراک ہے۔ کوشش کریں کہ ہمیشہ صحت مند خوراک کا استعمال کریں، دیسی غذاؤں پر زیادہ توجہ دیں۔ اگر آپ اپنی جنسی صحت میں کسی بھی قسم کی خرابی محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنی غذا پر غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی غذا کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ صرف زبان کے مزے کے لیے ہے اور صحت کے حوالے سے بہتر نہیں ہے، تو یقیناً اس کے اثرات آپ کی جنسی اور جسمانی صحت پر ہوں گے۔ ایسی غذا کا استعمال مرد کی جنسی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے جس میں پروٹین کی مقدار وافر ہو۔ مرد اپنی جنسی کمزوری کو دور کرنے کے لیے مچھلی، زیتون کا تیل، کھجور، بادام، پستہ، دودھ، اسبغول، انڈے اور مختلف سبزیوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے، جیسے کہ تمباکو نوشی مردانہ کمزوری کا ایک بڑا سبب ہے، جس کو چھوڑ کر مردانہ کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر ضروری اور فحش مواد دیکھنے سے گریز کی جائے اور خود لذتی سے دور رہنے کی کوشش کی جائے۔ ٹائمنگ کو بہتر بنانے کے لیے لہسن اور پیاز کا استعمال بھی بہت مفید رہتا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ محنت اور مشقت کرتے ہیں وہ روزانہ 5 دانے اچھی کوالٹی کے کھجور کا استعمال کریں، فوری طور پر توانائی بحال ہو جائے گی۔ طالب علم صبح شام آدھا چمچ شہد کھا لیا کریں، اس سے وہ زیادہ دیر تک پڑھ سکیں گے اور یادداشت میں بہتری آئے گی۔ وہ لوگ جن کے معدے تیزابیت سے زیادہ بھر چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ موٹاپا بہت زیادہ ہو گیا ہے تو کم کرنے کے لیے ہر روز 5 دانے خشک انجیر کے کھانا بھی مفید ہے۔ انجیر کھانے سے خون زیادہ صاف ہو جاتا ہے اور رنگت نکلتی ہے۔ تو ناظرین، اب آپ کو آج کی ویڈیو کے اہم نسخے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر آپ کی ٹائمنگ کم ہے اور مردانہ کمزوری کا شکار ہیں، اپنی ٹائمنگ بڑھانا چاہتے ہیں اور دیر تک مباشرت کر کے اپنی شریکی حیات کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ آپ کی دیوانی ہو جائے، تو ایک آسان اور بہترین
بہترین نسخہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ میرے محترم ناظرین، جب بھی مباشرت کا ارادہ ہو تو بیوی کے پاس جانے سے پہلے ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیں اور اپنی زبان کے نیچے رکھ لیں۔ اس کے بعد بیوی کے ساتھ فعل مباشرت کریں اور کمال دیکھیں اس نسخے کا، جب تک اس ٹکڑے میں اثر رہے گا آپ کا نفس بھرپور طاقت میں رہے گا اور ٹائمنگ بھی اس وقت تک برقرار رہے گی۔ اس نسخے کے ذریعے گھنٹوں مباشرت کے خود اور اپنے شریک حیات کو لطف اندوز کر سکتے ہیں۔ اگر صبح کے وقت ایک گلاس تازہ پانی میں ایک کھانے کا چمچ لیموں کا رس اور تھوڑا سا نمک ملا کر پی لیا جائے تو یہ معدے اور آنتوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے اور اس سے معدے اور آنتوں کی خرابیاں بہتر ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جس میں آپ کو مباشرت کے حوالے سے بہترین معلومات فراہم کی گئی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔